السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ ہمارے چینل پہ انبیاء کرام کی سیرت پاک پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم انبیاء کرام کی سیرت بیان کر چکے ہیں، جس کی ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے سلسلے کا دوسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ تو پہلے پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل کے کفار کے بت توڑ ڈالے تھے تو لوگوں نے نمرود بادشاہ سے شکایت کر دی تھی۔ تو آج پروگرام کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل کے کفار کے سارے بت توڑ ڈالے تو ان لوگوں نے وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود کو شکایت کی۔ نمرود ایک ظالم و جابر قسم کا شخص تھا، جس نے اقتدار کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ جو کوئی اس کے دربار میں جاتا تو پہلے نمرود کو سجدہ کرتا، پھر اپنا مسئلہ بیان کرتا۔ اکثر مفسرین نمرود کا حسب نسب اس طرح بیان کرتے ہیں: نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح علیہ السلام۔ کچھ مفسرین اس سے مختلف بھی بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں آج تک 4 انسان ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت سب بر اعظموں میں تھی۔ ان میں 2 اہل ایمان اور 2 کافر ہیں۔ اہل ایمان میں ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر بادشاہوں میں نمرود اور بخت نظر ہیں۔ نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ وہ بہت ہی باغی، سرکش اور اناد پرست حکمران تھا۔ اس وقت کے جدید اسلحہ سے لیس فوج اس کے پاس تھی اور کوئی اس کے مقابلے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ صورتحال نمرود کے لیے نئی تھی، کیونکہ آج تک اس کے دربار میں جو بھی آتا تھا اسے سجدہ کرتا تھا۔ اس نے قبر و نخوت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں اس اللہ پاک کا ماننے والا ہوں جس کی بادشاہی ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین ہونے والی گفتگو بتائی گئی ہے۔ نمرود نے بڑے قبر و نخوت سے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کم عقل کو بات کا مقصد سمجھ نہ آیا اور اس نے 2 قیدی منگوائے۔ ایک قیدی کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، نمرود نے اسے بری کر دیا، اور دوسرا قیدی جو کہ کسی چھوٹے جرم میں پکڑا گیا تھا، نمرود کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ نمرود نے اس عمل سے یہ دلیل دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی زندگی اور موت دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کم عقل ہے اور اس کو ٹھوس دلیل دینا ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اسے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ دلیل سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے اور لاجواب ہو گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے عقاب پال رکھے تھے اور ہلکی لکڑی کا ایک تخت بنایا ہوا تھا۔ جب اس کا پرواز پر دل کرتا تو عقابوں کی ایک ایک ٹانگ اس تخت کے ساتھ باندھ دیتا اور ان کی چونچ سے تھوڑا اوپر گوشت کا ٹکڑا باندھ دیتا۔ گوشت پکڑنے کے لالچ میں عقاب اوپر اڑنا شروع ہو جاتے، جس کی وجہ سے تخت میں بیٹھا نمرود بھی تخت سمیت اوپر اڑنے لگ پڑتا، اور جب نیچے آنا ہوتا تو گوشت کے ٹکڑے نیچے کی طرف عقابوں کے سامنے کر دیتا، جس سے عقاب نیچے کی طرف پرواز کرتے اور نمرود زمین تک آ جاتا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی اسی طرح تیر کمان لے کر عقابوں کے ذریعے پرواز کی اور بلندی پر جا کر اوپر کی طرف تیر چلائے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے تیروں کو خون لگا کر واپس پھینکو۔ خون والے تیر واپس اس کے تخت میں گرے
تو وہ واپس زمین پر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ دیکھو، نعوذ باللہ میں تمہارے رب کو قتل کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ان بے وقوفانہ حرکتوں پر خاموشی اختیار کی۔ کچھ مفسرین کرام اس سے مختلف واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نمرود نے بہت اونچا مینار تعمیر کروایا جو کہ مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کی چوٹی پر چڑھ کر تیروں کو خود ہی خون لگا کر نیچے آ گیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ میں نے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رب کو قتل کر آیا ہوں۔ اس کے بعد بتوں کو توڑنے کے جرم میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم سنایا۔ اس کام میں وہاں کے کافروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کافی عرصے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، اور ایک بہت بڑے علاقے میں لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بہت بڑا ڈھیر لکڑیوں کا جمع ہو گیا تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے درمیان میں کس طرح پھینکا جائے۔ تو ان کافروں میں ایک لکڑی کا کاریگر تھا جس کا نام ہیزن بتایا جاتا ہے۔ اس نے دنیا کی پہلی منجنیق بنائی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کاریگر کو زمین میں غرق کر دیا اور وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا ہی میں تھے کہ اللہ پاک سے اجازت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیشکش کی: اے ابراہیم علیہ السلام، کیا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا: مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بارش کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا: جب حکم ہوگا تو میں بارش برسا دوں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: میرا رب ان چیزوں سے زیادہ تیز ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سورہ انبیاء۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان الفاظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامً علی ابراہیم نہ فرماتے تو آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ کی شدت برداشت نہ کر سکتے۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام آگ کے میدان کے درمیان ایک سرسبز و شاداب باغ میں تشریف فرما تھے جس کے ارد گرد آگ کے شعلے تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شاداب باغ میں ہیں، لیکن نہ تو ان میں ہمت تھی کہ آگ کے ان شعلوں کو عبور کر کے آپ علیہ السلام تک پہنچتے، اور نہ آپ علیہ السلام اس باغ سے باہر آنا چاہتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو کیا ہی خوب کہا: نعم الرب ربک یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم، تیرا پروردگار ہی بہترین پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو آواز دی: اے میرے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ تیرے ارد گرد آگ سے مجھے نجات دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: آئیے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس جا پہنچی اور آگ کے شعلوں نے انہیں چھوا تک نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا، بوسے دیے اور پھر واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
40 दिन तक, कुछ रिवायात 50 दिन तक आग के दरमियान रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आग के इन दिनों और रातों से ज़्यादा ऐश के दिन और ऐश की रातें मैंने नहीं देखी। मैं चाहता था कि काश मेरी सारी ज़िंदगी इसी तरह आग में गुज़र जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकलियाँ मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग जलाने के लिए फूंके मारती थीं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर एक औरत आई तो देखा कि एक नेज़ा वहाँ नस्ब है। औरत ने पूछा कि ये नेज़ा कैसा है, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, हम इससे छिपकलियों को मारते हैं। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस औरत से नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो तमाम अशरातुल अर्द और जानवर आग बुझाने की कोशिश करने लगे सिवाय छिपकली के। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग जलाने के लिए फूंके मार रही थी। नमरूद की कब्र नख़वत फिर भी ख़त्म न हुई और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं फ़लाँ मैदान में अपनी फ़ौज लेकर तुम्हारे रब से मुकाबले के लिए जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम अपने रब से कहो कि मेरी फ़ौज के मुकाबले में अपनी फ़ौज लेकर आए। अल्लाह ताला ने मच्छरों की फ़ौज नमरूद की फ़ौज पर मुसल्लत कर दी। इतने ज़्यादा मच्छर थे कि आसमान नज़र नहीं आता था। उन मच्छरों ने नमरूद के फ़ौजियों के गोश्त खा लिए और हड्डियाँ रहने दी, जिसकी वजह से नमरूद की सारी फ़ौज निस्त व नाबूद हो गई। नमरूद मैदान जंग से वापस भागा तो मच्छरों की फ़ौज का सिपहसालार, जो कि एक लंगड़ा मच्छर था, ने अल्लाह पाक से नमरूद के नाक में घुसने की इजाज़त मांगी और नाक के रास्ते जाकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। मच्छर ने उसका दिमाग खाना शुरू किया तो नमरूद तड़प उठा। उसके शाही हकीमों ने हर टोटका आजमा लिया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। बिल आखिर हकीमों ने एक तजवीज़ दी कि अगर चमड़े से नमरूद के सर पर मारा जाए तो शायद मच्छर कुछ देर के लिए आराम कर जाए। नमरूद से इजाज़त लेकर जूता जब उसके सर पर मारा गया तो कुछ देर के लिए उसे आराम महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही कैफियत हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि जो कोई भी नमरूद के दरबार में आता उसे हुक्म मिलता कि पहले नमरूद के सर में जूता मारे, उसके बाद सजदा करके मसला बताए। इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए कि जब अल्लाह पाक हुकूमत व इक़्तिदार व ओहदा इनायत फरमाता है तो आजिज़ी से काम लेना चाहिए, नहीं तो अल्लाह पाक इस बात पर कादिर है कि किसी को तख्त व ताज का मालिक बनाकर तख्त पर बिठाकर भी सर में जूते मरवा सकता है। इसी तरह नमरूद को जूते लगते रहे और दुनिया में भी इसको इबरत का निशान बनाया गया और आखिरत में तो पकड़ है ही। बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक 40 साल, बाद के मुताबिक 400 साल नमरूद को अपनी रियाया से जूते पड़ते रहे और बिल आखिर वो इसी तरह अज़ियत में मर गया। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत और रास्ते में मिस्र में पेश आने वाले वाक़यात और इस मुतल्लिक़ा दूसरे वाक़यात बयान किए जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।